السلام علیکم، نالج آن قرآن میں خوش آمدید۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کیجیے۔ سوال ہے، غفلت کے بنیادی اسباب کیا ہوتے ہیں؟ جواب ہے، غفلت کے بنیادی اسباب دنیا کی محبت، خواہشات کی محبت، نفس پرستی، خود پرستی، اپنی منمانی کرنا، لا علمی، سستی اور یقین کی کمی ہے۔ سوال ہے، کون لوگ حق بات نہیں مان سکتے؟ جواب ہے، جن کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتی، کوئی طلب نہیں ہوتی اور حق جاننے کی جستجو نہیں ہوتی۔ سوال ہے، اللہ کے ساتھ خیانت کس طرح ہوتی ہے؟ جواب ہے، اللہ کے عائد کردہ فرائض میں کمی کرنا، مثلاً نماز، روزہ وغیرہ، عبادت اچھے اور مکمل طریقے سے نہیں کرنا، عبادت میں کمی بیشی کرنا، فرائض میں کوتاہی کرنا، لوگوں کے سامنے نیک بننا۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی درست پیروی نہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں کوتاہی کرنا خیانت ہے۔ سوال ہے، آپس میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، آپس میں حقوق پوری طرح ادا نہ کرنا، آپس کے معاملات میں کمی بیشی کرنا، کسی کی رکھی ہوئی امانت میں خیانت کرنا۔ سوال ہے، کون سی دو چیزیں عذاب کے آنے میں رکاوٹ بنتی ہیں؟ جواب ہے، نمبر 1، پیغمبر کا موجود ہونا، جب تک کسی بستی میں پیغمبر ہوں وہاں عذاب نہیں آتا۔ نمبر 2، استغفار، جب تک کسی بستی میں استغفار کرنے والے لوگ ہوں وہاں عذاب نہیں آتا۔ سوال ہے، مال غنیمت سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، جنگ میں جو مال فتح حاصل ہونے کے بعد ملے اسے مال غنیمت کہتے ہیں، یا کوئی بھی چیز جو جنگ کی صورت میں دشمن سے حاصل ہو۔ سوال ہے، مال فی سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، جو مال جنگ کے بغیر بطور جزیہ حاصل ہو۔ سوال ہے، یوم الفرقان سے کون سا دن مراد ہے؟ جواب ہے، یوم فرقان سے یوم بدر مراد ہے، جس دن جنگ بدر ہوئی۔ سوال ہے، یہود مدینہ سے کیا گیا معاہدہ کس نام سے مشہور ہے؟
جواب ہے میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ سوال ہے خیانت کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے خیانت منافقت کی علامت ہے۔ سوال ہے معجزے سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے ایسی دلیل یا نشانی جو دوسروں کو عاجز کر دے، جس کا جواب نہ دیا جا سکے، جو انسان کو لاجواب کر دے۔ سوال ہے جہاد کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ جواب ہے اللہ کے دین کی سربلندی، دین کو قوت پہنچانا، اللہ کا نام بلند کرنا اور آخرت میں اجر، یہ سب جہاد کا مقصد ہونا چاہیے۔ سوال ہے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ توبہ کے شروع میں نہ بسم اللہ پڑھی اور نہ ہی لکھوائی۔ سوال ہے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھنے کی کیا حکمت ہے؟ جواب ہے سورہ توبہ میں رفع امان ہے، جبکہ بسم اللہ امان کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔